حسین زندہ باد نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ملک بھر میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نکالے گئے ہزاروں ماتمی جلوس اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ عزاداروں نے سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا پر ڈھائے جانے والے مظالم کی یاد تازہ کی۔ مجالس میں علماء اور ذاکرین نے کربلا کی سرزمین پر خاک و خون میں نہلائے گئے خان واحدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب اور فضائل پر روشنی ڈالی۔ آنکھیں نم حسین اور ان کے رفقا کی یاد میں پرنم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نالئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 15 فٹ تک بلند، کاہوٹا میں شدید بارش سے سیلابی صورتحال، پانی مکانات اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ کچے مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق، 3 خواتین زخمی۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان اور کشمیر میں آج مزید بارشوں کا امکان ہے۔ حسین زندہ باد نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ملک بھر میں آج یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نکالے گئے ہزاروں ماتمی جلوس اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ عزاداروں نے سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا پر ڈھائے جانے والے مظالم کی یاد تازہ کی۔ مجالس میں علماء و ذاکرین نے کربلا کی سرزمین پر خاک و خون میں نہلائے گئے خان واحدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب و فضائل پر روشنی ڈالی۔ آنکھیں غم حسین اور ان کے رفقا کی یاد میں پرنم۔ لبیک یا حسین لاہور میں عاشورہ کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ ماتمی جلوس اور شبیہ ذوالجناح گزشتہ رات نثار حویلی سے برآمد ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں شریک عزاداروں کی سینہ کوبی۔ حسین اور جانثاران حسین کی جرأت اور بہادر بے مثال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور کے دیگر علاقوں میں بھی ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ ایبٹ روڈ امام بارگاہ میں تسبیح کی زیارت، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کراچی میں 10ویں محرم کا مرکزی جلوس اختتام پذیر۔ عزاداران حسین آج صبح نشتر پارک سے نکلے اور مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچے۔ عزاداروں نے تبت سینٹر کے قریب نماز ظہرین ادا کی۔ اس موقع پر مجلس اعضاء میں مظلومین کربلا کی قربانی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ جلوس کے راستے میں جگہ جگہ ٹھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں۔ میں تقریباً 17,500 سے زیادہ پورے سندھ میں مجالس ہوئی ہیں۔ تقریباً 50,000 پولیس پرسنل ہم نے تعینات کیے ہیں محرم کے دوران۔ آج کے اس مرکزی جلوس میں تقریباً 6,000 پولیس پرسنل، 168 پولیس وہیکلز اور ہیں۔ ٹوٹل اس پورے صوبے میں 1453 پولیس موبائلز ڈپلائڈ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو سیف سٹی کا جہاں تک کام ہوا ہے یا اس کی جو پریلیوڈ میں ہمارے سیکیورٹی سسٹم ہے، CCTV کیمراز ہیں، ان کے ذریعے جلوسوں کو مانیٹر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک جو بھی جلوس ہوئے ہیں، خاص طور پہ کل جو اختتام پذیر ہوتا ہے روڑی میں، غالباً پاکستان کا سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے، وہ بھی خیریت سے اختتام کو پہنچا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں یوم عاشور کے جلوس میں شرکت۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار، IG کمشنر کراچی بھی ساتھ تھے۔ وزیر اعلیٰ کا عاشورہ محرم پر سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا آج کے دن ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے یوم عاشور کے جلوس کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی اور میئر مرتضی وہاب بھی دورے میں ساتھ رہے۔
اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مجالس شام غریبہ میں شہداء کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ اس دوران سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے۔ پشاور میں عاشورہ کے تمام چھوٹے بڑے جلوس اختتام پذیر۔ ملتان میں یوم عاشور کا امام بارگاہ ہرا حیدریہ سے نکلنے والا مرکزی جلوس درگاہ شاہ شمس تبریز پہنچ کر ختم ہوا۔ قدیمی استاد اور شاگرد کے تعزیوں کے جلوس بھی برآمد ہوئے۔ فیصل آباد کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عزا خانہ شبیر دھوبی گھاٹ سے برآمد ہوا۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، شکرگڑھ، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ میں ماتمی جلوس اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ صادق آباد، لیا، کوٹ ادو کے مرکزی جلوس بھی اختتام پذیر۔ سکھر، کشمو، ڈہرکی اور اباڑوں میں عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتم داری۔ روہڑی میں 5 سال قدیم زرعی نوڈال کا جلوس اختتام پذیر۔ حیدرآباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ مولا علی سے برآمد ہوا، جو کربلا دادن شاہ پر ختم ہوا۔ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، جھنگ میں بھی ماتمی جلوس اختتام پذیر۔ شہر کی مختلف امام بارگاہوں سے برآمد ہونے والی تعزیہ کی زیارتیں دربار بلاک شاہ لائی گئیں۔ تعزیہ دربار گوہر شاہ، تعزیہ دبکراں، تعزیہ بھٹیاں، تعزیہ لوہاراں، تعزیہ پنڈی محلہ اور سنی تعزیہ کی زیارتیں دربار بلاک شاہ لائی گئیں۔ کربلا کے ننھے شہید کو سلام۔ شہزادہ علی اصغر کی یاد میں پانی، دودھ اور شربت کی سلیبیں۔ لنگر اور نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بریانی، نان، حلیم، چکن قورمہ، مٹن اور حلوے کی نیاز تقسیم۔ حلیم اور بریانی عقیدت مندوں میں بانٹی گئی۔ عزاداروں کا کہنا ہے کہ لنگر حسینی تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ صدر آصف زرداری نے کہا، کربلا ضمیر، کردار اور دین کی اصل روح کا امتحان تھا۔ آج ملک کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں ہمیں بطور قوم حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، اگر ہم کربلا کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں تو پاکستان فلاحی اور خوددار ریاست بن سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کی سرحد کو تا قیامت واضح کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، یزیدی قوتیں آج فتنہ الہندوستان کے روپ میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں۔ سب کو باہمی اختلافات ختم کر کے باطل قوتوں کے خلاف یکجا ہونا ہوگا۔ پوری دنیا کی فضا یا حسین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ہر طرف کربلا کے مجاہدوں کا ذکر۔ بھارت، افغانستان، آذربائیجان، ترکیے، لبنان میں یوم عاشورہ کے جلوس برآمد۔ ایران میں بھی جلوس اور مجالس عزا کا سلسلہ جاری۔ کربلا معلیٰ میں عاشقان نواسہ رسول کا بڑا اجتماع۔ لاکھوں عزاداروں کی شرکت۔ روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری دی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت۔ ایرانی سپریم لیڈر اسرائیل سے جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ عزاداروں نے فلک شگاف نعروں سے استقبال کیا۔ اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران خامنئی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے تھے۔ ہمیں عاشور کو مناتے وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1400 سال قبل کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر کوئی مثال جو ہے کربلا کی یاد تازہ کرنے کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی تاریخ میں، جو آج فلسطین کے جو ہے عوام جو ہے، غزہ کے جو بچے جو ہیں، غزہ کی جو عوام جو ہے وہ اس تاریخ کو دہرا رہی ہے۔ آج غزہ کے اندر بھی ایک کربلا بنا ہوا ہے، کوئی تو سد باب کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، کربلا کے میدان میں آل رسول کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی کربلا کی طرح عالم اسلام خاموش ہے۔ غزہ میں 70,000 مسلمان مرد اور بچے شہید ہو چکے ہیں۔ 58 اسلامی ممالک میں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا۔ سانحہ لیاری میں اموات کی تعداد 27 ہو گئی۔ ملبہ ہٹانے کا کام 95% مکمل۔ 48 گھنٹوں سے ریسکیو آپریشن جاری۔ ملبے تلے دبے افراد کی نشاندہی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ زندگی کی علامت ظاہر کرنے والے ڈیٹیکٹر اور ریڈار سمیت دیگر شامل۔ منہدم عمارت کے اعتراف میں دیگر عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا۔
پولیس کی نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کل اہم اجلاس بلا لیا. کہا واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی. اس وقت یہ کہا ہے کہ آپ ریسکیو کا مرحلہ پورا کریں. کل انشاءاللہ ایک ڈیٹیل میٹنگ میں لوں گا اس بلڈنگ کے گرنے کی وجوہات بھی پتہ کرنے کے لیے. کمیٹیز تو بنا دی تھی ہم نے تاکہ اسی وقت اسیس کریں. کچھ تو ابھی کل ایک واقعہ ہوا تھا, ایک بلڈنگ جو ہے وہ تو کچھ سال پہلے کی بنی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی اس کے پیچھے جائیں گے وہ کس نے اس کی اجازت دی تھی. میرا خیال اجازت کے بغیر بنی ہے اور جو لوگ بھی اس میں ہوں گے ملوث قرار ان کو سزا بھی دی جائے گی. اس کے ساتھ صہیونی مظالم نے کربلا کی یاد تازہ کر دی. یوم عاشور کے روز غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری اور اندھا دھند فائرنگ. مزید 78 فلسطینی شہید, سینکڑوں زخمی ہو گئے. اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے. معاہدے کے مطابق ابتدا میں جنگ بندی 60 روز کے لیے ہوگی. امریکی صدر اسرائیلی حملے بند ہونے کی ضمانت دیں گے. حماس اپنے پاس موجود زندہ یا مردہ اسرائیلیوں کو واپس کرے گا. جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوتے ہی غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو جائے گی اور اسرائیلی فوجی بتدریج اپنی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹتے جائیں گے. جنگ بندی معاہدے کا اعلان خود امریکی صدر کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری. ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت لانچ کر دی. امریکہ کے سیاسی منظرنامے پر نیا انقلاب لانے کا عہد. کہا امریکہ کی پارٹی عوام کو آزادی دینے کے لیے تشکیل دی گئی. ایلون مسک نے اپنے سابقہ دوست ٹرمپ سے اختلافات کے بعد نئی پارٹی لانچ کرنے کا اعلان کیا تھا. اور واہ بھائی ننے میاں کمال کر دیا. ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان کے لٹل ماسٹر حذیفہ ارشد نے گولڈ میڈل جیت لیا. حذیفہ نے انڈر 10 کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا. پاکستانی دستہ اب تک 1 گولڈ اور 1 سلور اور 7 برونز میڈل جیت چکا ہے.